ہم لوگوں کی کتابیں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے، تقسیم کرتے رہے، سیڑیاں کیسٹیں لوگوں کو دیتے رہے، کیونکہ ہم نے کہا یار چلو یہ عشق کی بات کرتا ہے، رسول کی نموز کی بات کرتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 15-20 سال پہلے کتاب لکھی تھی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی نبی کا خیال غلط اگر نیت نہ بھی اور گستاخی کر دے وہ زندہ نہ رہے، اور اگر زندہ رہ گیا تو وہ قوم ہی ساری بغیرت ہے کہ جس قوم میں نبی کا گستاخ زندہ رہے۔ تو ہم اس وقت پیار کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کی بڑی سونی فکر ہے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب کو چڑھے نا پاؤنڈ، جب چڑھے نا ڈالر، تو ڈاکٹر صاحب کا نظریہ بدل گیا۔ اور میری کتاب جن جن لوگوں تک پہنچی ہے اس کو پڑھیں وہ، کہ اس میں ہم نے کسی کو ذاتی کوئی تنقید نہیں ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ بتا تیرا عقیدہ وہ کتاب والا صحیح ہے یا تیری تقریر والا صحیح ہے؟ تو آ جا کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی گستاخی کا یقین اور بکواس سامنے سنے، پھر اس میں کوئی طویل بھی نہ ہو، پھر گستاخی ہوتی ہے، اور تجھے ڈالر چڑھے، اور سلمان تاثیر وہ ملعون وہ کمینہ گورنر وہ کتا وہ تیرے مدرسے میں آ کر تجھے ڈالر دیتا رہا، اس کی گستاخی تجھے نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، میرا سگا باپ بھی اگر میرے نبی کا گستاخ ہو میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا ٹچ ضروری لگاؤں گا ناموس رسالت کے تحفظ کا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور صحابی کون سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ مجھے آپ کا اب جوش چاہیے، اب ذوق کا اظہار کرنا ہے، جذبہ چاہیے مجھے۔ صحابی کون سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، اور نبی کے قریبی صحابی، قطعی جنتی صحابی، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، جن کے سامنے قرآن کا یہ آرڈر ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، جھڑکو بھی مت، جب بھی بات کرو آہستہ سے کرو کہیں ان کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے نبی کے دربار میں ایک دن آئے، ہاتھ میں کھوپڑی پکڑی ہوئی، صاحب کھوپڑی سر بندیاں دا انسانی سر پکڑا ہوا، حضور کی بارگاہ میں تلوار پاس ہے۔ یہ کیا لے کے آ گیا؟ کس کا سر ہے؟ میرے باپ کا۔ او بھائی صاحب، صحابی ہیں عشرہ مبشرہ، اور کہتے کیا کس کا سر ہے؟ میرے والد کا۔ میرے آقا نے فرمایا والد کا کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے کریم آقا، آپ کی اس نے توہین کا ارتکاب کیا، میں نے اسے منع کیا کہ میرے محبوب کو کچھ نہ کہنا، تو میرا باپ ہے، تو میرا باپ ہے، تیرے ذریعے سے میں دنیا میں آیا، تو میرے نبی کے خلاف زبان نہ کھول۔ یا رسول اللہ، اس نے کوئی بات میری نہ سنی، آپ کی توہین کا ارتکاب کیا، آپ کو برا بھلا کہا، میرے ایمان نے میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ باپ ہے تو کیا ہے، میرے محبوب کو جو زبان بھونکے گی وہ کبھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ حضور اس لیے سر کاٹ کے لایا ہوں، اب جو بھی سزا دے میں حاضر ہوں، پر میرا عشق، میرا پیار برداشت نہ کر سکا کہ میرے محبوب کے خلاف کوئی زبان کھولے۔ حضور جو سزا دیں حاضر ہوں۔ میرے آقا کو باپ کے مقام کا پتہ نہیں تھا، یہ تو وہ نبی ہے جس نے کہا ماں کے قدموں میں جنت، اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا۔ قرآن کہتے ہیں اف نہ کہو، تو کیا نبی کو معلوم نہیں تھا قرآن کہتے ہیں اف نہ کہو؟ وہ سر کاٹ کے لے آیا۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنے یار کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے پیارے غلام کے ماتھے پہ پیار سے، اپنے صحابی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھینک دے اس کا سر۔ ادھر صحابی نے سر پھینکا، رب کا قرآن آ گیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔
بے ایمان والے آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے مخالفوں سے یاری لگاتے پھرے، چاہے ان کے اپنے سگے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دوستان گرامی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو احمد رضا آپ بتائیے یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یا نبی کے گناہ کی بات نہیں ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا معنی یہ ہے اے نبی ہم نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا گئے۔ میری آقا فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، اور مجھے دو چار دوستوں نے بار بار فون کیے، مہربانی کرنا جی کوئی شجرہ سنانا۔ گو کہ میں نے یار اتنا سنایا ہے، یہ اتنا سنایا ہے، لیکن آپ اگر پھر روز مجھے فون کرتے ہیں تو میں پھر سنا دیتا ہوں۔ ہمیں کیا، پر شکر ہے خلیفہ صاحب وہ کچھ غلط ہے نا مولویوں آخی نے کہ پچھلی سناؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ نعت خان حضرات جب آتے ہیں ادھر وہی علی سناؤ نعت، سانو بھی آخیا کرو استاد جی ذرا پچھلی سناؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں ذرا پچھلی سناتا ہوں۔ یہ جو گفتگو ہے نا یہ تھوڑا میرے آقا فرماتے گئے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرا نور منتقل ہوا، اللہ نے میرے نور کے صدقے میرے پورے نسب کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اللہ وہ پاک نسب، وہ عالی نسب، وہ مطہر نسب، وہ پاک شانوں والا نسب جن کی رگوں میں جن کی پشتوں میں میرے نبی کا خون میرے نبی کا نور رہا، وہ عظمت والے رحم جن رحموں میں میرے سرکار کا نور منتقل ہوا۔ میرے آقا نے اپنا شجرہ بیان کیا، ذرا اس سے اوپر محدثین نے بیان کیا، اللہ اللہ جناب آدم سے نور آیا جناب شیش میں، لیکن مجھے آپ کا ذوق چاہیے تھوڑا سا۔ جناب شیش سے جناب یانس، جناب یانس سے قینان، قینان سے میلائیل، میلائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متوشق، متوشق سے لمکنیک نام، لمکنیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے ذوالحا، ذوالحا سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا رابع سے سارو، سارو سے ناخو، ناخو سے تاریخ، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے العیسیٰ، العیسیٰ سے الیسا، الیسا سے عودود سے عوا، عوا سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نظار، نظار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے قدیمہ، خدیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، جناب عبداللہ کے جسم اطہر سے، پشت منور سے وہ نور مقدس سیدہ آمنہ کے بدن اطہر میں منتقل ہوا۔ 9 مہینے تو پیار سے یار ذوق اظہار کرنا، 9 مہینے انہیں شرف دیتا رہا، پھر 12ویں شب آئی تو جب نور ظاہر ہوا تو جلوہ گر ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ان کی عظمتوں کے چرچے دونوں جہاں میں، ذوق کے ساتھ سبحان اللہ کی آواز، ان کی عظمتوں کے چرچے
جہاں میں ان کی عظمتوں کے چرچے دونوں جہاں میں ان کی پہنچ ہے واللہ کونوں مقام میں۔ میرے نبی کی امی میرے سرکار کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر کے اندر جب وہ مقدس مطہر نور منتقل ہوا، اس نور نے اتنا رنگ دکھایا، اتنی عظمت ظاہر ہوئی کہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میرا رنگ بدل گیا، میری شان بدل گئی، میری قسمت بدل گئی۔ اے نبی کی امی بتلائیے تو صحیح وہ کیا کرم نوازیاں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے وہ مقدس نور میرے بدن میں منتقل ہوا اور میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی۔ ذرا ذوق کا اظہار کرے نا، میں ذرا پھر وہ واقعہ سنانے لگاؤں تاکہ ذرا ایک دفعہ پھر ذہن معطر ہو جائے، ایک دفعہ پھر طبیعتوں پر خوشگوار خوشبو کی اثرات آئے ہیں۔ میرے سرکار کی امی سیدہ آمنہ میرے سرکار جب ان کے رحم مقدس میں منتقل ہوئے، چند مہینے گزرے، جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بولیے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کی والدہ سیدہ حضرت آمنہ ایک دن آپ کو حضرت عبد المطلب اپنے سسر گرامی المرتبت وہ آ کر آپ فرماتے ہیں او میری بیٹی آمنہ، تو نے ہمارے دستور عرب کے خلاف انداز اپنایا ہے۔ ابا جان وہ کیا؟ آپ فرماتی ہیں کہ بیٹی ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنتی، وہ کبھی عطر استعمال نہیں کرتی۔ عرض کرتی ہیں با میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، میں نے عطر استعمال نہیں کیے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی لوگ کہے تو اور بات، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ تیرے جسم سے، تیرے بدن سے، تیری ذات سے خوشبو کے حلے اٹھتے۔ اگر تو نے خوشبو لگائی نہیں ہے تو یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں ابا جان یہ راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں، مجھے پتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، پر آپ نے اگر پوچھا ہے میں آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ کو یہ وجہ بتائے دے رہی ہوں کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ ابا جان قسم کعبے کے رب کی میں نے کبھی عطر نہیں لگائی، لیکن جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے بدن میں آئی ہے میرا رنگ بدل گیا ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرے حال بدل گئے ہیں۔ ابا جان وہ دن اور آج کا دل میرے جسم سے صرف خوشبو ہی نہیں آ رہی بلکہ میری عزتوں میں یوں اضافہ ہو رہا ہے کہ جب وادیوں سے گزرتی ہوں تو مجھے چاروں طرف سے سلام سلام کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، درخت مجھے سلام کرتے گئے، میرے سامنے چرند پرند سروں کو جھکا لیتے ہیں، پتھروں سے آوازیں آتی ہیں، رستوں سے آوازیں آتی ہیں، نبی کی امی تجھے سلام، نبی کی امی تجھے سلام۔ ابا جان یہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو جو میرے بدن میں پل رہا ہے
یہ اس نئے آنے والے مہمان کی برکتیں ہیں کہ جن رستوں سے گزرتی ہوں وہ رستے بھی مہک جایا کرتے ہیں. ہو سلام تجھے پہ بھی یا آمنہ، ہو سلام تجھے پہ بھی یا آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو. اور توجہ کرنا، آج دنیا ان باتوں میں پڑی ہوئی ہے کہ حسین علیہ السلام کو، علی علیہ السلام کو، فلانا علیہ السلام کو اور فلانا نہ کو. میں نے کہا صاحب کیوں؟ کہا جی سلام صرف نبیوں کو کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا ذرا جبریل کا نام لے. یار سمجھے نہیں ہیں آپ؟ میں نے کہا ذرا جبریل کا نام لے. بولا جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. میں نے کہا تیرا قانون تو یہ تھا کہ سلام صرف نبیوں پہ کیا جاتا ہے. جبریل نبی ہے، اور اگر اس کو سلام کرے تو تیرے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو زہرا کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے. یار ذوق اظہار کرو یار. فرشتوں کے اوپر سلام بھیجے جو سیدہ زہرا کی چکی چلاتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کا جھولا جھلاتے ہیں، اگر ان پہ سلام کرنا جائز ہے، نوکروں پہ سلام کرنا جائز ہے، تو گھر والوں پہ سلام کرنا جائز نہیں ہے. اس حوالے سے ہم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو. کیوں؟ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، بولو تیری گود کتنی عظیم ہے. میرا جس کو ماں ہے تمام ہے. میرے نبی کی امیاں فرماتی ہیں کہ لوگو میرا لال محمد جب میرے وطن میں آیا، ہر مہینہ میرے لیے خوشیوں کا سامان لے کر آتا گیا. ہر مہینے ایک پیغمبر آ کے مجھے سلام کرتا رہا. ان بریلویوں کے اپنے یہ عقیدے ہیں جی. نبی آ کے سلام کرتا رہا. نبی کہاں اور راملہ ہے؟ میں نے کہا تو اپنے مرداروں پہ نبیوں کو قیاس مت کر. ذوق اظہار کرو. پرا میں تیرے ہی بزرگوں کی ایک کتاب سے کچھ چیز عرض کرتا ہوں. دیوبند کے دو مولوی حضرات کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ارواح ثلاثہ کیا ہو گیا آپس میں؟ تو پالٹی بازی ہو گئی. تو ان میں سے ایک مولوی صاحب صبح صبح اٹھے اور مطمئن صاحب کے کمرے میں گئے. پسینہ، سردیوں کا موسم، پسینہ. انہیں کہا ہے کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا میری پارٹی نہیں ہے، میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں، میری کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کمرے میں بیٹھا تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ روحانی طور پہ نہیں، اے جسم نال میرے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ تو انہاں رولیاں وچ نہ پیویں. میری توبہ، میں تے اج تو بعد تواڈے نال کوئی نہیں پیڑ کردا. قاسم نانوتوی مرا ہوا قبر میں. میں نے کہا واہ سرکار، آپ نے اس کو اپنے بزرگوں کی کرامت لکھا ہے. آپ کو حق پہنچتا ہے. جس طرح آج کل وہ جو لونڈے لنڈرے جو ہیں وہ اپنے اس کو کہتے ہیں مجدد رواں صدی. جس جاہل کو سیدھی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ مجدد رواں صدی. لیکن صاحب آپ کو حق پہنچتا ہے، اس کو آپ رواں صدی کا جو کچھ مرضی گوشت کہتے، ہمیں کیا ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ گستاخوں کی حمایت مت کرو، سلمان تاثیر کے وکیل مت بنو. ان کا پنڈی کے کو مولوی ہے، اس کا ماشاءاللہ وہ باپ دادا جوتیوں کا کام کر رہا تھا، وہ کہیں اس طرف آ گیا. وہ ظاہر ہے وہ اثر تو ہوتا ہے. اس نے تقریر کی، کہنے لگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ملعونہ آسیہ کی حمایت میں لگ گیا. اس گستاخ رسول کتی کی حمایت میں جس نے میرے نبی کو گالیاں دی. یہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات.
تو پھر پنڈی میں نے کہا ملعون ممتاز قادری نے بھی تو اس کو اس لیے کھڑکایا تھا کہ وہ اس کتی کی حمایت کر رہا تھا، تم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا تمہارے اس تنظیم کا یہ میسج ہے کہ تم گستاخوں کے ماہیتی بن کے سامنے آؤ، نعرے میلاد کے لگاؤ اور کام تمہارا خنزیروں سے میں کہتا ہوں بدتر والا ہو؟ کیوں؟ ایک بات پکی ذہن میں باندھے، میرا کسی سے ذاتی اختلاف، میں نے اپنی کتابوں میں ایک نئی کتاب اور آ رہی ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ آج اگر یہ اپنے اس گندی بات سے رجوع کریں، سب سے پہلے میں میڈیا پہ آ کے ہاتھ چوموں گا، سب سے پہلے میں جا کے ہاتھ چوموں گا، اور بڑے پاکستانی اخبارات میں خوش آمدید اور تبریک کا میں اپنی جیب سے چاہے لاکھوں روپے لگے میں اس کا اشتہار دوں گا۔ لیکن اگر تم گستاخوں کی حمایت کرو ہم تمہیں سنی مانے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم گستاخوں کے، اور یہاں پرانا ہی ان کا رول ہے، کبھی جتھے پتر نور جمال کھوتا کھرکا سب بھلا، یہ وہ سارا فیض ہے ان کا۔ کبھی ہندوؤں کو اپنے مدرسے میں بلایا، اور ابھی پیچھے ایک معاملہ مجھے اس دن ایک دوست نے ویڈیو دکھائی، میں تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ ان کے لاہور کے سینٹر کے اندر جناب مسجد میں عیسائی گئے اور انہوں نے وہ جو ہے نا کرسمس کا کیک کاٹا، صاحب کرسمس کا کیک مسجد میں، اور حضرت صاحب پھر کہتے کیا ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور آگے عیسائی کہتے ہیں واہ تالیاں، جو عیسیٰ کا منکر ہو کافر ہے۔ میں نے کہا ساتھ یہ بھی تو کہ جو عیسیٰ کے امام کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، یہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ ڈالر مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتھے پتر نور جمال کھوتا کھرکا سب لال والا یہ نظریہ ہمارے مسلک میں نہیں چلتا کہ سکھ بھی تمہارے ساتھ، یہودی بھی تمہارے ساتھ، ہندو بھی تمہارے ساتھ، عیسائی بھی تمہارے ساتھ، منکر گستاخ بھی تمہارے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ خبردار، یہ موقف تمہیں مبارک ہو، غوث الثقلین کا ماننے والا کبھی کسی گستاخ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اوریجنل قادری تو وہ ہے نا کہ جس نے نہ بچے کا خیال رکھا، نہ ماں کا خیال کیا، نہ باپ کا خیال ہے، نہ قوم کا، نہ نوکری کا خیال، اس کو ڈالر بھی نہیں مل رہے تھے۔ بیچارے کی 30,000 25,000 کی نوکری تھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ پوچھا میڈیا والوں نے او ممتاز کیوں مارا ہے گورنر کو؟ ذاتی دشمنی تھی، کہنے لگا رب کی قسم میرا اس سے اختلاف فقط اتنا تھا کہ میرے نبی کو بھونکتا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، ممتاز حسین قادری۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی کی ماں پر سلام بھیج رہے ہیں۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ درخت، پتھر، فضائیں، ہوائیں۔ میرے آقا کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر یہ وقت بھی آیا، 12ویں شب ہے، سحری کا وقت گئے، معن میں نے کیا دیکھا، اور میرے گھر کے اندر پرندوں کا آنا شروع ہو گیا۔ یہ میں میلاد کی گھڑیاں ضرور بیان کرتا ہوں ہر جگہ۔ میرے گھر میں نورانی پرندوں کا آنا شروع ہو گیا، میرے گھر میں پرندے اترے جن کی چونچیں سرخ تو پر سفید، سبز چونچیں تو پر سرخ، اللہ اللہ، عجیب نورانی عجیب قسم کی مخلوق کا بھی آنا شروع ہو گیا۔ ان پرندوں کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے لا کر انہیں میرے بستر کے گرد بکھیرا۔ ہر مہینے ایک نبی آئے، ذوق کا اظہار، ہر مہینے ایک نبی آئے، کہنے لگے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو آپ کیسے سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت صاحب، آپ کے مولوی صاحب، توجہ ہے نا، آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب دنیا سے مر گئے۔ یار آپ مر گئے نہ کہا کرو نا، وصال فرما کے کہہ دو نا۔ میں آکھے تے جدو تسی کہندے ہو نبی مر گیا، اور یاد نہیں آئی؟
کرتا وہ میں اپنے نبی کے لیے کیسے برداشت کروں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب مر گئے، قبر میں انہیں ڈالا گیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال کے بعد، وہ کتنا؟ 25-30 سال کے بعد دارالعلوم میں جھگڑا ہوا ٹیچروں کے درمیان، مولوی صاحب قبر سے نکل کے خود آ گئے، اور جملہ وہاں موجود ہے، روح نہیں آئی، جس میں مثالی نہیں آیا، وہاں لفظ لکھا ہے جسد انصری کے ساتھ آئے۔ اب پتا چلا مولوی قبر میں بھی، مولوی مدرسے میں بھی، لیکن میں نے سوال پوچھا حضرت صاحب لڑائی ہوئی تھی مدرسے میں، مولوی صاحب تھے قبر میں، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ توجہ ہے نا؟ انہیں کس نے بتا دیا؟ اوے یہی تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ اوے اگر جھگڑا ہو مدرسے میں، معاملہ ہو مدرسے میں، مولوی کو قبر میں پتا چل جاتا ہے، اوے اگر مولوی کو باہر کی خبریں خود بخود ہو جاتی ہیں تو ذرا اس نبی کا کیا مقام ہوگا جن کا اعلان یہ ہے علمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی دے دیا گیا ہے اور مجھے آخرین کا علم بھی دے دیا گیا ہے۔ اوے اگر مولوی کو قبر میں پتا چل گیا ہے کہ مولویوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور کمال کے قبر میں سے نکل کے میں نے کہا حضرت صاحب وہ جو قبر وچوں نکلے ایسی مٹی شٹی پٹی ہوئی سی، توجہ کریو، چوہاں پاسے بوئے بند، دیواراں بند تے بندہ باہر ہوئے تے سوال تے پیدا ہوندا ہے نا، اتوں آیا ہے تھلوں آیا کتھوں آیا ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب قبر اسی طرح، اگر قبر پٹن ہوندی تے پھر تسی اور رولا پانا سی کہ ساڈے پہلوان صاحب مرن تو بعد ہی چلاں چک کے سٹیاں باہر جا کے لگیاں، تسی ضرور رولا پانا سی، لیکن پتہ لگیا چلاں اوتھے ہی رہیاں، پتھر اوتھے ہی رہے، قبر اوتھے ہی رہی، پر مولوی صاحب نکل کے مدرسے ٹر پے۔ واہ سبحان اللہ! حضرت صاحب یہی ہم کہتے ہیں، مولوی کو پوچھو، ذرا میں پوچھتا ہوں تیرا مولوی قاسم نانوتوی وہ ادھر سے چل کے کہاں گیا؟ بھائی بولو کہاں گیا؟ مدرسے میں، قبر سے مدرسے میں آیا۔ پہلی بات یہ بتایا کس نے تھا، دوسری بات یہ کہ کمرہ بند اور اندر، اور آ کر کہتے ہو آئندہ بندے دا پتر بنی، اے لڑائیاں جھگڑے میرے مدرسے میں نہیں ہونے چاہیے۔ میں کیا پتا چلیا اصلاح کی تھی اپنے مرید دی، اصلاح کی اپنے شاگرد کی، اصلاح کی اپنے مدرسے کے مولوی کی۔ اور اگر ایک مولوی قبر میں بھی ہو مدرسے میں بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہم کہہ دیں کہ آمنہ کا چاند قبر منور میں تو موجود ہے، جسد انصری سے نہیں، جسد مثالی روحانی طور پر اگر وہ آ جائے تو پھر کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تے جے مولوی صاحب آ سکتے ہیں نا تے نبی بھی حضرت آمنہ نو مبارکہ دین واسطے آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ہاں فرماتی ہیں کہ میرے پاس انبیاء ہر مہینے آئے، پہلے مہینے حضرت آدم آئے، کہنے لگے بیٹی تجھے مبارک ہو، نبیوں کے امام کی ماں ہے۔ حضرت ادریس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت پیغمبر ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے ایک نبی نے آ کر مجھے مبارک دی، تجھے مبارک ہو امنہ کہ تو نبیوں کے امام کی ماں ہے۔ اللہ اکبر! کس کی ماں ہے؟ پھر بولو۔ ہاں یعنی نبیوں نو تے پتہ ہے کہ اے ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ہے۔ یار سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یعنی نبیوں کو تو یہ بھی پتہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے۔ میرے آقا کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہو جب ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں تھا میں تب نبی تھا۔ اور مولوی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، وہ 40 سال بعد بنے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا حضرت صاحب اے جڑے بٹے کہہ رہے سن السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، تہاڈی اپنی کتاب چ لکھے ہوئے، تہاڈی اپنی کتاب چ لکھے ہوئے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اور اللہ دے رسول دی امی تانوں سلام ہوئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب بتائیں ان بٹوں اور پتھروں کو تو پتا چل گیا کہ یہ جو ماں جا رہی ہے اس کے پیٹ میں نبی ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، سمجھے نہیں آپ، انہوں نے نبی بننا تھا، اس لیے بٹوں نے کہا ما یولو الیہ کے اعتبار سے، جیسے ایک بچہ جاتا ہے نا پہلے دن مدرسے میں تو لوگ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب، حالانکہ وہ تو ابھی سپارہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، توجہ ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا۔ میں نے کہا حضرت صاحب انہوں نے کہا یا امہ رسول اللہ، اے اللہ کے، اور پھر اگلی بات سن، تیرا قیاس اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ حفظ کرنا یا ناظرہ پڑھنا یہ فعل کسبی ہے، کہ یہ بندے کا اپنا فعل ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ محنت کر کے یاد کرے گا، یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس لیے یہاں ما یولو الیہ کا اعتبار ہو سکتا ہے، نبوت وہ بھی چیز ہے کسبی نہیں، لہذا وہاں پر یہ قیاس نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا حضرت صاحب یہ تو آپ کا عقیدہ ہی مر گیا، کہو کیسے؟ میں نے کہا نبی نے 40 سال کے بعد نبی بننا تھا، تب بٹیاں سن 40 سال پہلے گل کے میں دس چھڑی۔ اور اگر پتھروں کو پتا ہے کہ 40 سال کے بعد کیا ہوگا، اگر پتھر اور درختوں کو پتا ہے تو ذرا یہ بتا میرے نبی کو پتا نہیں کہ 40 سال بعد کیا ہوگا؟ کہ نہیں ان کو اللہ نے بتایا، تو میں کیا سی کدوں کہتے ہیں کہ نبی خود دس دے، ہم بھی تو کہتے ہیں نبی کو رب نے بتایا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ماں میرے نبی کی امی آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، ہر مہینے ایک پیغمبر کی روح نے آ کر، ایک پیغمبر نے آ کر مجھے سلام کیا، مجھے مبارک دی۔ آخری شب ہے، لیلۃ المیلاد ہے، ولادت والی رات ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، اتنے میں میں نے مقدس نورانی صورت والی کچھ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ کون ہو؟ تو کہنے لگی ہے آمنہ ہم جنت کی حوریں ہیں، رب نے اپنے محبوب کی آمد سے قبل ہمیں استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں بس پھر سحری کا وقت آ گیا، فجر کا وقت آ گیا، میں نے کیا دیکھا، مان میرے بطن سے ایک نور نکلا، ایسا نور کہ جس نے چاروں طرف ہر چیز کو نور ہی نور کر دیا، منور کر دیا، منور کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کائنات کی ہر چیز ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جا محمد سراجم منیرا، فجاء محمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ ہر چیز پایا درود پڑھ رہی ہے۔ میرے نبی کی امی آپ فرماتی ہیں بس پھر وہ لمحہ بھی آیا، میرا لال محمد دنیا میں آیا، ہر طرف نور ہی نور۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے لال کو، توجہ رکھنا ہے، میرے لال کو میں نے دیکھا، بڑی پیاری ہے میری بات ہے، میں اکثر سناتا ہوں، میں پھر وہ لمحہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لال کو دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آنکھوں میں سرما لگا ہے، مقہولن مدہونن مختونن مسرورا،
معطرا مغسولا مطہرا کانا ساجدا. او میرا لال آیا آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں کو تیل لگا ہوا، او گویا کنگھی کیے ہوئے، خوشبو لگے ہوئے، غسل دیے ہوئے، مطہرن پاک صاف جسم ہے، کانا ساجدہ آئے تو آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا ہے. میری نظروں نے اچانک دیکھا کہ میرے لال پر ایک ریشمی کپڑا پڑ گیا. ذرا سبحان اللہ کی آواز آیا. میرے پیارے لال محمد پر ایک ریشمی کپڑا سفید ریشم کا پڑ گیا. مان میں نے دیکھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی. میرا لال سر سجدے میں رکھ کے یہ پڑھ رہا تھا، اللہ میری امت کو سلامت رکھیو، میری امت کو سلامت رکھیو. بس میرے کانوں میں یہ آواز آئی. پھر میں نے سنا کہ اتنے میں آواز آئی، طوفو بمحمد مشارق الارض ومغاربہا. او میرے لال محمد کو مشرقوں میں بھی لے جاؤ، مغربوں میں بھی لے جاؤ. پھر اتنے میں تھوڑی دیر گزری، میرے کانوں میں آواز آئی، لے چلو میرے لال کو مشرق دکھا دو، مغرب دکھا دو. سیدہ فرماتی ہیں میری نظروں سے میرا محمد اوجل ہو گئے. ذرا سبحان اللہ کی آواز. تھوڑی دیر گزری، میرا پیارا محمد میرے سامنے، پانی کے قطرے ٹپک رہے، اوپر ریشم کا جوڑا زیب تن ہے. اتنے میں آواز آئی، ہم نے محمد کو مشرق بھی دکھا دیے، مغرب بھی دکھا دیے، انہیں زمینوں کی سیر بھی کر لی ہے. آسمان کی ساری مخلوق نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا ہے. زمین والوں نے بھی سر جھکائے، آسمان والوں نے بھی اطاعت کے لیے سر جھکا دیے. ساری سمندری مخلوق نے انہیں مان لیا، تسلیم کر لیا ہے. اتنے میں آواز آئی، وَعْتُوهُ خِلْقَةَ آدم. ذرا پیار سے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئی. خِلْقَةَ آدم وَحُبَّ دَانِيَاتٍ وَحُسْنَ يُوسُفَ وَقُوَّةَ داؤد وَحُكُومَةَ سُلَيْمَانَ وَحُبَّ دانیال وَزُہْدَ یحییٰ وعبادت عیسیٰ. پیار سے یار سبحان اللہ کی آواز. وَاتُوهُ خِلَّةَ ابراہیم وَاتُوهُ خِلَّةَ ابراہیم وروح عیسیٰ. او میرے پیارے محمد کو آدم کی خلقت دے دو، دانیال کی محبت دے دو، داؤد کی قوت دے دو، اور یوسف کا حسن دے دو. ذرا ذوق کا اظہار یار. شدت موسیٰ کا جلال دے دو، خلت ابراہیم کی خلت دے دو، یا کا دود دے دو. وَاتُوهُ خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سارے کے سارے نبیوں کی جتنی بھی خصلتیں ہیں، جتنے بھی کمال ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں، وہ ساری بطریقہ اتم میرے لال محمد میں ڈال دو، تاکہ اگر کسی نے سارے نبیوں کی عظمتوں کی جھلک دیکھنی ہو، میرے ایک محمد کو دیکھے،
موسیٰ کی شدت کا نظارہ کر لے، یوسف کے حسن کو دیکھ لے، سلیمان کی شجاعت کو دیکھ لے، جناب حضرت دانیال کی محبت کو دیکھ لے، جناب عیسیٰ و یحییٰ کے زہد و تقوی کو دیکھ لے، میرے یار کو، میرے حبیب کو سارے نبیوں کی مقدس خصلتوں کا مجموعہ عطا فرما دو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، لوگوں جتنی ساری کتابیں گزری ان سب کا علم قرآن میں، جتنے سارے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے مجھے ان سارے نبیوں کے عادات و خصائل کا مجموعہ عطا فرمایا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے لوگوں کہ میرے پیارے سونے نبی کے صدقے سے سب کو حسن بھی ملا، خلت بھی ملی، شان بھی ملی، مقام بھی ملا، انہیں صفت بھی ملی، انہیں جوش بھی ملا، قوت بھی ملی ہے۔ اسی لیے میرے بریلی کے شاہ احمد رضا کی روح تڑپی اور وہ کہہ اٹھے، کہتے کہ ہر نبی کو ملا، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں، بس پھر میرا لال محمد میرے پاس آ گیا۔ بڑی خاص بات بتانے لگا، فرماتی ہیں عرب کا رواج یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ایک ہانڈی اس پہ الٹ دی جاتی، یہ رسم تھی، یہ رواج تھا۔ ہم نے بھی رواج عرب کے مطابق ایک ہانڈی سرکار کے اوپر رکھی گئی، ڈھانپ دیا گیا۔ فرماتی ہیں حیرت کی انتہا نہ رہی، چند لمحے گزرے، ہانڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہانڈی بکھر گئی۔ گویا میرا رب کہہ رہا ہو، وہ میری نظروں سے کس چہرے کو اوجھل کر رہے ہو؟ مجھے کسی کی قید میں اپنا یار گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اگلا دن آیا، میرے سرکار کی امی نازائیں فرحائیں، وہی فجر کی گھڑیاں ہیں، دادا کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک دیکھا کعبہ گر گیا ہے، پہلے کعبہ رقص کر رہا ہے، پھر کعبہ گر گیا ہے۔ توجہ کی ان کی حویلی کو جھکائے، سمجھ گئے کہ کچھ عرصے سے گھر میں عجب عجب واقعات ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ طواف مکمل کیا، رستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مقدس صورتوں والی ہستیاں نازا نازا کاشان مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے، بڑھتے گئے، قدم اٹھے، حویلی پہ پہنچے، آگے سے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والی ہستی دروازے پہ کھڑی ہے، کہہ رہی ہیں کہ اندر نہیں جا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ او مجھے اندر جانے سے روکنے والے، اور تو اجنبی کون آ گیا ہے؟ اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کعبے کا متولی، ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے، کعبے کا متولی، عرب کا سردار، بنو ہاشم کا سردار عبدالمطلب، یہ میری حویلی ہے۔ اور شریف لوگوں کا یہ کام نہیں کہ گھر کے مالکوں کو گھر میں داخلے سے روکیں۔ آگے سے کہنے والا کہتا ہے، او میں خود نہیں آیا، او میری ڈیوٹی یہاں لگائی گئی ہے۔ او گھر کے مالک، او بنو ہاشم کے چاند، او عرب کے سردار، آج آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں رب کا یار آیا ہے، مقدس ہستی آئی ہے،
ان کے استقبال کے لیے آسمانوں کی مخلوق آ رہی ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اندر کسی کو نہ آنے دوں۔ اللہ اللہ، اس دادے کی کیا شان، خوشیوں کا کیا مقام ہوا ہوگا کہ جنہیں پہلے دن خبر مل رہی ہے کہ ان کا پوتا زمینوں آسمانوں کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، میرے نبی کے دادا فرماتے ہیں میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اور یاد رکھو، جب کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں خوشی لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ دوستو، ہمارے ایمان کی مجبوری ہے، ہماری محبت کی مجبوری ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے ہم بھی محفل جما لیتے گئے، جلوس نکال لیتے گئے، جھنڈے اٹھا لیتے گئے، زبانوں پر درود و سلام کے گجرے سجا لیتے گئے اور بتا دیتے گئے محلے والوں تم سنو، شہر والوں تم سنو، ہمیں اس یار محبوب کریم کی آمد کی خوشیاں ہیں کہ جن کے صدقے رب نے کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اللہ اللہ، ادھر میرے نبی کی آمد ہوئی، میرے سرکار کی آمد ہوئی، ادھر کعبہ جھک گیا، ادھر ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے، آسمان پر میرے رب نے حکم دیا، او میری جنت کی حورو، نکلو میرے یار کی آمد پر رقص کنا ہو جاؤ، نغمہ گیر ہو جاؤ۔ ساری حوریں جنت کے محلوں سے باہر نکلی، ٹولیوں میں کھڑی ہو کر کہنے لگی جا محمد، جا محمد سراجم منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا۔ ساری حوروں گلمان نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا، جبریل جھنڈے لے کے آیا، ذوق کا اظہار ہے نا۔ اور یہاں ایک بات میری ذہن میں رکھو، یہ اپنے ذہن سے نکالو، قریشی صاحب میلاد ثابت کرنا ہے، اور خدا دیو بندیو 70 سال تہاڈی امت عمر ہو گئی، عجیب ہی ثابت کریے۔ تھرو آؤٹ خلاف شریعت کام ہے، لیکن کبھی انہیں کہا ہے کہ ثابت کرو، اور خدا کے بندے تو اس کام کو کیا ثابت کرے گا کہ جس کی ابتدا جبریل نے کی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام کے ثابت کرنے کی؟ کیا تیرے باپ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ جا پڑھ اپنے ساری سابقہ کتابوں کو، سب نے لکھا ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، یہ آپ کو الجھانے کا طریقہ ہے تاکہ ان کے علماء اور یہ 11ویں 12ویں ثابت کرنے لگیں، بس لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ بچلا رولا کے ہوئے۔ اس لیے ہم تو اپنی محبت کا بیان کر کے آپ لوگوں کو وارن کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہمارا اختلاف کوئی 11ویں 12ویں کا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں کفریات موجود ہیں جو ہمارے اختلاف کا باعث ہے۔ اور یہ بھی ہم نہیں کہتے کوئی میلاد کرے، جاؤ یار نہ کرو، شیطان نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ انڈیا میں ہندو سکھ یہودی نہیں کرتے تو کیا ہو گیا؟ یہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں کرو، نہ کرو یار، ہم نے کب کہا ہے کرو؟ ہمارے سنیوں میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جلوس میں نہیں جاتے تو کیا ہو گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میلاد کے جلسہ نہیں کرواتے تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نہیں کرتا جائے نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں نہ میلاد کرو، کچھ نہ کرو، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن میرے نبی کی اوصاف جمیلہ میں تنقید اور تنقیس مت کرو۔ جب تم کہتے ہو نا نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو یہ حاصل نہیں تھا، وہ پھر ہمیں تھوڑی سی آج اگر کوئی کھڑا ہو کر یہاں پر کہہ دے کہ ویسے الطاف ہے نا تو سیدھی سیاست ہی کوئی نہیں آتی، بھائیو تقریر کر رہے ہوتے جیسے شراب پی ہوتی،
وہ عمران خان ہے جناب، اس کو دیکھو، اس کو جا بات کرنے کا اچھا نہیں ہے کہ میں گال میں سیاست نہیں میں تنوں کو میسج دے رہے ہیں. نواز شریف شباشی کو گنجے منجے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دوسرا وہ تو ٹیم ہی آؤٹ ہے نا. تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں؟ بس میں سمجھان لگا سر. جب تمہارے سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی بولے تم سوٹا اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ، راڈ اٹھاؤ، حملہ کرو، مارو، فائرنگ کرو، لڑائی کرو، جھگڑے کرو. تمہارے کوئی تمہیں جناب کسی قسم کا متعون نہیں کرتا ہے، تم شدت پسند نہیں ہو. اور ظالموں، کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے ہم اس کو ڈنڈا مارے، پھر ہمیں تم کیوں چھیڑتے ہو یار؟ تمہیں اپنی سیاسی لیڈر کی توہین اور تنقید تمہیں گوارا نہیں ہے، ہمیں گنبد خضرا کے مکی کی تنقید گوارا نہیں ہے. تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. اور ہم تو یہ کہتے ہیں ساری کائنات کی عزتیں اگر کسی کو ملی ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں. تو وہ جو صبح کو میرے آقا آئے نا تو ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. تو میرا رب کہتے ہیں والفجر، او میرے یار مجھے اس صبح کی قسم ہے کہ جس صبح کی ان مقدس گھڑیوں میں پوری کائنات کے اوپر میرے نور نے جلوے دکھائے ہیں. ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی ہے. احمد مصطفیٰ ہوئی، احمد مصطفیٰ ہوئی، پھولا پھلا چمن چمن. پیار سے احمد مصطفیٰ ہوئی، پھولا پھلا چمن چمن. آئی بہار ہر طرف آئی بہار، پیار سے آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. گرامی المرتبہ حضرات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر کی بلند کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کرے وہ آستانے سلامت رہیں جن آستانوں سے میرے نبی کی محبت کا میسج ملتا ہے. وہ بزرگ سلامت رہیں کہ جن بزرگوں کی تعلیمات میں میرے نبی کے ادب کے دروس شامل ہیں. وہ علماء سلامت رہیں کہ جن علماء سے ابھی بھی کفر ڈرتا ہے. وہ آوازیں سلامت رہیں کہ جو آوازیں میرے نبی کی ناموس کی حفاظت میں اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ میرے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے بلند ہوتے ہیں. عظمتوں کا لائق ہے میرا ممتاز قادری. ذرا یار عاشق رسول کو میں سلام نہ کروں تو یہ بھی تو مزہ نہیں ہے نا. ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہ 10 محرم الحرام کی کچھ تو میں نے باتیں آپ کو بھی بہت ساری بتائی ہیں اس سے پہلے. 10 محرم الحرام کی بات ہے. مجھے کراچی سے ایک دوست ہیں جامعہ امجدیہ کہ انہوں نے فون کیا، بولا جی میں نے رات کو خواب دیکھا. میں نے کہا بیٹا کیا دیکھا؟ 7ویں درجے کے وہاں اچھا بڑا درجہ ہے، 7واں درجہ عالم ہوتا ہے بندہ. کہا جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہاں 4 خوبصورت گھوڑے ہیں. تو اتنے میں ان 4 گھوڑوں پر مقدس اور نورانی ہستیاں آ کر بیٹھتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، وہ مجھے اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 گھوڑے ہیں جن پر نبی کے 4 یار سوار ہوئے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہے. جن پر نبی کے 4 یار، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر. ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی 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 علی. بھائی میرے مولا علی کا نام سن کے نا ویسے بھی دل کی کھل اٹھتی ہے. کلی 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 نعرہ حیدری. یا
کیا علی کہتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، وہ بابا تو اگر ماں تجھے یاد ہے کہتے اوے امی، تو تجھ پہ فتویٰ کوئی نہیں. تیری ماں کراچی میں، تو ادھر کہتے اوے امی، تجھے کوئی فتویٰ نہیں. تو ہمیں مولا علی کی یاد آتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یا علی. اور سن، یا علی یہ ندائے محبت بھی ہے اور مجازن ندائے استعانت بھی ہے. تو خیر وہ بات کر رہا تھا کہ 4 یار گھوڑے پہ سوار ہیں. کہتے ہیں اتنے میں 5واں گھوڑا آیا ہے، اس پہ ایک خوبصورت گھوڑا ہے اور سفید کپڑے، پیارا سا امامہ پہن کر. ایک اور شخصیت آئی، کہتے ہیں اس کو میں نے آپ سے نہیں پوچھا کیونکہ میں اسے پہچان گیا، وہ 5واں تھا غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری. کہتے ہیں پھر آگے آگے وہ 4، پیچھے پیچھے غازی ممتاز حسین قادری یہ چل پڑے. حضرات گرامی، یہی وہ ملک ممتاز حسین قادری ہے. آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی غالباً سنا ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے اور بالخصوص قبلہ حضرت والا کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ ممتاز حسین قادری یہ کوئی ویسے ہی اچانک اٹھ کے پولیس والے نے کام نہیں کیا ہے. یاد رکھو، ہم نے اگر 1 سال کے بعد قربانی کرنی ہو نا تو ہم بڑی نظر رکھتے ہیں جانور پہ، اس کو کھانا اچھا کھلاتے ہیں، چارہ اچھا ڈالتے ہیں، روز اٹھ کے اس کو صحیح مالش ملش کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کے لیے. اگر بچے کا صدقہ نکالنا تو کہتے ہیں جتنا سونا میرا پتر ہے اتنی سونی قربانی کریں گا. تو ذرا اتنا سوچ، میرے رب نے جس قربانی کو قبول کیے اپنے یار کے نام کا، تیرا کیا خیال ہے کہ ایرا غیرہ نتو غیرہ اٹھے اور اس کو وہ فضیلت مل جاتی ہے غازی علم الدین والی؟ بڑی، وہ کس اقبال نے کیا کہا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ ہستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور میں خدا کی قسم اپنے آپ کو خوش نصیب ترین شخص سمجھتا ہوں. ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے کتابوں میں، غازی علم الدین نے ہندو کو یوں مارا. یار ذوق اظہار کرنا، غازی علم الدین نے ہندو کو یوں مارا، ایسے ہوا، لوگوں نے نعرے لگائے، لوگوں نے جلسے نکالے، جلوس نکالے، لوگ حمایت میں جناب وہ جیل کے باہر پہنچے، لوگ حمایت کرتے ہوئے جناب میاں والی جیل کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ ہوا. وہ پڑھتے تھے نا، اور بولو پڑھتے تھے نا، جمعے والے دن علماء کی طرزیں لگا لگا کے تقریریں سنتے تھے. ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھوں سے ایک اور علم الدین کو دیکھ لیا ہے، اس کا زمانہ پایا ہے. اور میں تو کبھی کبھی روز تصور میں اپنے اس ہاتھ کو چومتا ہوں جس ہاتھ سے میں نے ممتاز حسین قادری کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ بوسہ لیا ہے. میرے دوستو، ممتاز حسین قادری جیسی شخصیتیں یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہیں. یہ زندہ شخصیتیں ہیں. میں پرسوں رات غالباً یا پچھلی جمعے والی رات میں کراچی تھا. کراچی ہو جہاں پر ممتاز قادری کے اوپر پابندی لگی ہے کہ اس کا نام مت لو. میں نے جیسے ہی ممتاز کا نام لیا، ہزاروں لوگ نعرے لگانے شروع ہو گئے. یار ہزاروں میل دور ان کو کیا پتا ممتاز کون ہے؟ یہ ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ میرے اللہ نے ڈالی ہے. اور ایک دن میرے سامنے ایک مولوی صاحب آئے، وہ الٹی سیدھی دلیلیں دینے لگے اس کریک پروفیسر کی طرح کہ مطلب یہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی یہ ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے. میں کیا واہ سوری دیا، تیری کتاب سے تو لکھے ہوئے کہ نبی کے ناموس پر جتنے قانون ہیں سارے قربان. نبی کی ناموس پہ جتنے قانون ہیں ہر ملک قربان، ملک کے دستور قربان، سارے دساتیر و آئین نبی کی ناموس پہ قربان. تو کس کی بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم پاکستان کے لیے ہماری لاکھوں جانیں قربان، لیکن معاملہ نبی کا ہے. ایک پاکستان نہیں، کروڑوں پاکستان نبی کی ناموس پہ قربان. ہم نے پاکستان اس لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا یہاں کھلے عام دھڑلے سے نبی کی شان بیان ہو سکے.
اور شکر کرو رب نے یہ ملک دیا تھا. آج انڈیا والوں سے پوچھو نا، گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے ساری زندگی. نہیں گل سمجھ آئی؟ حیرت کی بات ہے، انڈیا کے اندر قانون ہے کہ اگر گائے کو کوئی ذبح کرے گا اس کو 14 سال کے دیوا مشقت. تو میں نے ایک دن ایک فورم پر کہا تھا کہ انسانیت کا درس دینے والوں، گائے حلال ہے، لیکن چونکہ ہندو اس کو اپنا مقدس جانور سمجھتے ہیں، انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ اس کو کوئی ذبح نہیں کرے گا. تو پورے ہندوستان کا مسلمان اس قانون کو فالو کر رہا ہے، اس قانون کو مان رہا ہے، اس قانون کا احترام کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ گائے کو ذبح نہیں کرتے، وہ کچھ چھپ چھپا کے کرتے بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر گائے کا گوشت نہیں وہاں بکتا، گائے ذبح نہیں ہوتی. اب تم بتاؤ گائے کی کیا حیثیت؟ یہ ہماری ہیل جوتنے کے کام آتی ہے، اس کو روز ہماری مائیں بہنیں ڈنڈے سے مارتی ہیں، یہ گند میں لکھڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر ایک ہندو کے مذہب میں گائے جانور کی عزت ہے تو لعنتیو اتنا سوچو میرے مصطفیٰ کی ناموس کی کتنی عزت ہوگی. اگر ناموس مصطفیٰ کے لیے قانون بنے اور اس کے خلاف زبان درازی ہو. اور یاد رکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاں کوئی آپ کو ملے اس کو پکڑ کے شوٹ کر دو. ہم کہتے ہیں کہ قانون کے حوالے کرو، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر قانون محکوم و مجبور ہو جائے اور اس کے ہاتھ بندھے جائیں اور وہ کہے کہ نہیں گورنر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہاں کیا کرو؟ بولا وہاں عشق اپنا کام کرے گا. وہاں ممتاز قادری جیسے کردار سامنے آتے ہیں، لہذا ممتاز قادری میرے نبی کا عاشق ہے اور گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے. چونترا کتنا دور ہے؟ تھوڑا ہے. آپ کے چونترے کے گاؤں کا نوجوان جیل سے آیا، مجھے راولپنڈی ملنے کے لیے گیا. کہنے لگا جی میرا کوئی معاملہ تھا، میں کیس کے حوالے سے میں قید بامشقت میں تھا، تو ایک دن مجھے صفائی کے لیے اندر کوٹھی میں لے جایا گیا. ہوتا ہے ان کو کوئی قیدیوں کا معاملات ہوتے ہیں. بولا میں عرصے سے کینسر کا مریض تھا، تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ عاشق رسول ہے. میں نے بوتل پانی کی دی، میں نے کہا غازی ممتاز قادری مجھے دم کر کے دے دو. قسم کھائی اس نوجوان نے، غالباً آصف یا اس طرح کا کوئی نام ہے، قسم کھائی اللہ کی قسم، ایک بوتل پانی کی پیے میرا کینسر کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا ہے. دوستان عزیز، یہ عظمتیں انہی لوگوں کو میسر آتی ہیں جو اپنا سب کچھ تن من دھن اپنے نبی پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اب آپ میں سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ میں سے ممتاز قادری کا حمایتی کون ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ممتاز. اچھا ہون او بندے ہاتھ چکو جڑے سلمان تصیر دے مایتی نے ہیں. اچھا بولو، اچھا بولو، پھر بولو. تو اے جڑی ٹیم تواڈے ایتھے ڈاکٹر پروفیسر دی چمچی چھاننے اس نا بھائی سارے پہچان لیے نا، یہ مایتی ہے کس کی؟ سلمان تصیر کی. ان کے بابے نے 12 گھنٹے تقریر کی ہے نیٹ ٹی وی پہ آ کے، اور کہتا ہے جی کہ وہ شہید ہے اور وہ مظلوماً قتل ہوا ہے. تو میں نے لمبی چوڑی ہم اور کچھ نہیں کہتے ہیں، اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن محبت کرتا تھا رسول کے رشتے پہ. جب وہ ٹھوکر کھا گئے نبی کی ناموس کے معاملے پہ، ان کے لاہور سے یونیورسٹی کے 2 آئے بڑے بڑے کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا ویلکم آؤ. 15 منٹ گزرے، میں نے کتابیں کھول کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ ہے تقریر اور یہ ہے تحریر.
اب فیصلہ کرو. کہنے لگے جی معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب غلط ہے. میں نے کہا پھر توبہ کرو. میں نے کہا توبہ کرو. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سائیکالوجی اور جنہوں نے دماغ کیفیت دیکھی ہے اس قوم کی. کہنے لگے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں, انہیں غلطی لگی ہے, لیکن دیکھیں نا اگر ان کے کام کو تو جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے نا. میں نے کہا اس کام پہ, اس دودھ پہ ادھر کے فائدہ 15 کلو دودھ دے کے گاں یا منج یا بکری اس پہ تھوڑا جا موتر چھڑے, وہ دودھ کسی بندے کے پینے کے قابل نہیں. نہ اس سے چائے بنتی ہے, نہ کھیر پکتی ہے, نہ اس سے بچے کو پلا سکتے ہیں, نہ کوئی اور پی سکتا ہے. سن, یہی مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے. ساری زندگی کام حضور کی ناموس کے دفاع کی باتیں کر کر کے آخر میں کیا گند کیا. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں دوستو, میرا ذاتی کوئی اختلاف نہیں, نوجوانوں سے کہتا ہوں. میں پیچھے گجرخان گیا تو کچھ جوشیلوں نے کہا پابندی لگائیں گے, اور میرے خلاف وہ درخواست تھی کہ جی یہ یہاں نہیں آنا چاہیے. تو میں بڑا ہنسا, میں کہ وہ ٹلا ہمارے منکرا سنو, پورے پاکستان میں ٹل لگایا ہے, رینجر تو پولیس تو فلانا کہ جی ہمیں اس کو میں کہا جتے ایسا جانو ہوئے اسی جانے ہیں. یہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ تسی چون دا مربع ٹائٹ ٹو ڈیرا مانگ لی. تم اٹھو اور تم کہو کہ ہمیں پابندی لگا دو گے, وہ بھی اپنے پنڈی ڈسٹرکٹ میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ تمہیں کسی پہ بھروسہ ہوگا, پولیس والے پہ, کسی افسر پہ, یا اوپر سے امریکی چاچوں پہ, ان پہ بھروسہ ہوگا. خدا کی قسم گھر سے نکلتے ہیں تصور میں ذات مصطفیٰ کو رکھتے ہیں, یا مولا علی کی یا غوث ثقلین کی ذات کو رکھتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے سینہ تان کے چلتے ہیں الحمدللہ. میں 2-3 دن پہلے کراچی تھا تو وہاں ایک پٹاخہ بجا, سمجھتے, اور پٹاخہ سیدھا ہی بج گیا. تو میں نے جس ردم میں جا رہا تھا, میں نے فل سپیڈ سے میں نے تقریر کی, تو کچھ لوگ ہلچل مچ گئی کہ ہو. میں نے کہا بیٹھے رہو, یہ پٹاخے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے موت سے وہ ڈرے کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ قبر میں کیڑے کھائیں گے. قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں, کسی وقت ایسا دل کرتا ہے, میں آپ کو آج دل کی بات بتاتا ہوں, دل کرتا ہے خود کو ماروں, مر جاؤں, اور خودکشی آرام نہ ہونا. قسم سے کئی دفعہ دل کرتا ہے خودکشی کر لیں. کیوں؟ دل کر دے مر جاواں جب دم سنے آئے, جی کر دے مر جاواں جس دن دم سنے آئے, جی کر دے مر جاواں جس دن دم سنے آئے, قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے, قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. سرکار جیا سونا آیا نیانا ہے, نہ رب نے بنایا ہے, نہ رب نے بنانا ہے. سرکار جیا سونا. یار ہمارا ہے کیا؟ آج لوگ ہمیں ڈراتے ہیں, کہتے ہیں, میں نے کہا یار ہمیں معلوم ہے ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, لیکن تیرا کیا خیال ہے ساری زندگی ہم حضور کی محبت کے درس دیتے رہے, حضور کی ناموس کی بات کرتے رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں ہم محروم رہیں گے؟ یہ تو انشاءاللہ وقت بتائے گا, گھڑیاں بتائیں گی. خدا شاہد ہے ہمارے عمل میں کمزوری ہے, دکھلاوا ہے, ہماری نماز میں نقص ہے, لیکن میرا اللہ جانتا ہے
کہ ہم اس کے نبی کے معاملے میں مخلص ہیں، انشاءاللہ مخلص۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے جس دن ہم اپنے حضور کی ناموس سے غداری کریں، ہم حضور کی ذات سے ہم غداری کے مرتکب ہوں۔ اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ وہ ہمارا آخری دن رکھے۔ ہمارا ہے ہی کون ہے یار، حضور کے بغیر کون ہے؟ دنیا تو کافروں کے لیے، کسی کے جہاز ہیں تو کسی کی کوٹیاں ہیں تو کسی کے پلاٹ ہیں تو کسی کے کیا کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو ہزاروں کوٹیوں اور کاروں کو اور ان چیزوں کو دیکھ کے میں تو اکثر ایسے دیکھ کے کہتا ہوں اچھا یہ تمہاری ہے، ہمارے لیے آخرت۔ جس بھروسے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمارا کچھ نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی نہیں رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سیاسی کا جو بندہ جلسہ منعقد کرے وہ تو وزارت میں جائے اور اس کو کبھی نہ بھولے کہے کہ اس نے میرا جلسہ کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے حضور کی محبت کے جلسے کرنے والوں کو میرے آقا بھول جائیں گے؟ میرے سرکار بھول جائیں گے؟ کیا آقا بھول جائیں گے؟ اور میرا ایک معیار معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے معیار رکھا ہوا ہے کہ اتنی فٹ داڑھی اور اتنی فٹ زلفیں اور یہ اور وہ تو تب معیار ہے۔ ممتاز قادری نے میرا ذہن بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں تو بالکل چپ ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا پتا جس کو میں داڑھی منڈا نکما سمجھ رہا ہوں وہ میرے رسول کا کتنا بڑا عاشق ہو۔ ایک دن ایک نوجوان بالکل ایسے ہی چھوٹی چھوٹی داڑھی میرے پاس آیا، قدرتی میں دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا، ایسے دل میں کشش آئی۔ میں نے قریب بولا، میں نے کہا ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ ادھر بتایا مانسیرا کی طرف۔ میرا دل کیا کہ یار اس سے میں بات کروں۔ میں نے بٹھایا، میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ بات چیت چلتی رہی۔ اس نوجوان نے ایسی باتیں کی کہ یقین کیجئے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا یار اس کا دل عشق محمد میں مست ہے۔ کوئی ذرا سی بات ہوئی تو مجھے کہتے قریشی صاحب میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، چھری دیں، حضور کا نام مجھے دیں، دیکھیں میں ابھی اپنے دل میں اتارتا ہوں کہ نہیں اتارتا، اور میں لمبی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، کہنے لگا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے آقا کی طرف توجہ کی، درود پڑھتا رہا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نکما ہوں، غریب ہوں، گنہگار ہوں، میرے اعمال میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، کیا میری جیسے لوگوں کی بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی ہے حیثیت؟ کہتے اسی رات سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نے مجھے میرے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرماتے ہیں میں ہر محبت والے کو جانتا ہوں، میں ہر محبت والے کو جانتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور کی محبت ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آخری آپ کے سامنے کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ میں پہلے یہ تنبیہ کرتا ہوتا تھا، اوے داڑھی مننے، اوے ایسے کر، اوے فلانے ایسے کر۔ اب درس ضرور دیتا ہوں، دعوت ضرور دیتا ہوں، یار حضور کی سنت اختیار کرو، حقیر نہیں سمجھا کبھی۔ مجھے روزنامہ اوصاف کے ایڈیٹر ہیں مہتاب خان، میں ایک دن گیا اس کے دفتر میں، وہاں بات چیت چلی تو مجھے انہوں نے ایک واقعہ بابل میں جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان جو میرے ساتھ پڑھ رہا تھا تو وہ ہر گندے کام میں پڑا ہوا، شراب اور کلبوں میں بس وغیرہ وغیرہ۔ کہتے میں نے اس کو کہا بڑا گندا نکما آدمی ہے یار، کیا تیری زندگی کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے آگے سے مجھے کہنے لگا اوے جا چند دن کی زندگی ہے، مجھے مستیاں کرنے دے۔ کہتے جب بھی میں اسے روکتا آگے سے یہی کہتا۔ ایک دن ہاتھ میں بوتل پکڑے ہوئے شراب پی رہا تھا کلب کے اندر، یا جو بھی ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پب کے کلب پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ جو شراب خانہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ شراب پی رہا تھا تو ساتھ ایک گورا کھڑا تھا۔ گورے نے نشے میں، وہ بھی نشے میں، یہ بھی نشے میں، تو گورے نے کوئی حضور کے خلاف بات کر دی۔
تو اس نے اسے کہا اوئے میرے نبی کو کچھ نہ کہنا شراب میں. گورے نے پھر کوئی بکواس کیا, اس نے وہی بوتل پکڑی اور ماری اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا. پولیس آئی, گرفتار کر کے لے گئی, تھانے میں بٹھایا. تھانے میں بٹھا کے اسے انویسٹیگیٹ کیا, انویسٹیگیشن کی. پوچھا کہ کیا جب تم نے اس کو مارا تو نشے میں تھے؟ پولیس چاہ رہی تھی کہ یہ کہتے نشے میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ بھائی دو شرابی تھے نشے میں لڑ گئے 1.5 سال گھر میں جاؤ. تو آگے سے اس نے کہا کہ نشے میں تو ساری زندگی تھا, مجھے رب کی قسم ہوش ہی اس وقت آیا جب نے اس کا سر میں نے پھاڑا. کہتے اسی دن اس نے شراب چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, 5 وقت کی نماز, اتنا پابندی سے کلب نہیں جاتا تھا, اب ہر لمحہ ہر وقت مسجد میں, ہاتھ میں تسبیح, لب پہ درود, آنکھیں پرنم, چہرے پہ نور. میں نے کہا تیری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہتے ہیں رو پڑا. کہنے لگا مہتاب ساری زندگی شراب پیتا رہا کہ تھوڑا سا سکون ملے, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھاتا رہا کہ سکون ملے, کلبوں میں جاتا رہا کہ سکون ملے, تھوڑی دیر کا سکون ملتا تھا, گھر میں آتا تھا ندامت ہی ندامت ہوتی تھی, شرمندگی کے سوا کچھ نہ ملتا تھا, بے قراری بڑھ جاتی تھی. لیکن اللہ کی قسم جس وقت میں نے اس کا سر پھاڑا ہے اور جو رات میں نے تھانے میں گزاری ہے, جتنا سکون مجھے اس رات کو ملا ہے اتنا پوری زندگی مجھے کبھی سکون نہیں ملا ہے. اس سے ایک بات تو پتا چلی, مومن جیسا مرضی ہو وہ اپنے نبی کے حوالے سے جو ہے نا گڑبڑ نہیں کر سکتا. اور میرے ایک بزرگ ہیں, ان کا بڑا خطرناک سا جملہ ہے لیکن سن لو. انہوں نے کہا بیٹا کئی دفعہ مولوی رستے سے رہ جاتے ہیں, شرابی بازی لے جاتے ہیں. کیوں کہ ان کو اپنے علموں پہ گھمنڈ ہوتا ہے, اس کو اپنے گندے اعمال پر ندامت ہوتی ہے. یہ کہتے ہو چلو زندگی ساری کیتا کچھ نہیں, سرکار دے نا تے لگ جائیے نا, اور مولوی تعویل کے چکر میں ہوتا ہے. اور جس دن سے ڈاکٹر صاحب نے کرتوت کی ہے, خدا کی قسم میں اپنے دوست سے کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو, ہم سب کے لیے اور سارے علماء کے لیے, سارے بزرگوں کے لیے. وہ بات یاد آ رہی ہے نا, کسی نے ایک بزرگوں نے کسی کو کہا تھا کہ وہ پھسل گئے تو انہیں پکڑا اٹھایا, کب پھسل؟ انہوں نے کہا حضرت میں پھسل گیا ہوں تو کوئی بات نہیں, میں ہی پھسلا ہوں, آپ نہ پھسلنا, آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. عام آدمی پھسل گیا تو اپنے گھر یا اپنے آپ کو خراب کرے گا, لیکن اگر پیر اور مولوی پھسل گیا تو ہزاروں لوگوں کے ایمان کا ستیہ ناش کر دے گا. اس لیے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں پھسلنے سے بچائے, اور دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ دن آخری دن رکھے جس دن ہم حضور سے بے وفائی کے مرتکب ہوں. اللہ ہمیں دنیا میں زندہ ہی نہ رکھے. آپ سے گزارش ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان کے عالم میں زندگی اور ایمان میں اللہ موت عطا فرمائے. تو جو ممتاز قادری سے پیار کرتے ہیں دل سے, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ دیکھ رہا ہے, دل سے جو پیار کرتے ہیں ذرا وہ گج کے نعرہ لگائے, جرأت و بہادری. جو نہیں بولا ہم نے اس کو کیا کہہ دیا. اسی طرح اگر ڈاکٹر صاحب ممتاز پہ نعرے نہیں لگاتے, یہ ان کے وہ چیلے چمچے وہ جو ہیں وہ داڑھی کترے, وہ اگر ڈاکٹر صاحب کی سنت پہ چلتے ہوئے ممتاز کی حمایت نہیں کرتے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں, نہ کرو یار. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کسی گستاخ کی حمایت مت کرو, اس سلمان تاثیر کی حمایت مت کرو. تو میں اس حوالے سے میں نے گجر خان میں ایک دعا کروائی تھی, آپ سے بھی دعا کرواتا ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے قیامت کا دن آئے تو ڈاکٹر صاحب اور مناج القرآن والے جتنے سارے ہیں یہ سارے سلمان تاثیر کے ساتھ ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ممتاز قادری کے ساتھ اٹھائے. آمین. بس جھگڑا کوئی نہیں. ہوں جڑا سلمان تاثیر نال جانا چاہتے تھے ادھر ٹر جاوے,
تو جیڑا ممتاز قادری نال جانا چاہتے ہو ادھر آ جاوے. ہمارا تو صاف سا جو ہے نا معاملہ ہے، سیدھا سے جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. ہم تو سیدھا سیدھا ایک بات کہتے ہیں. اور مجھے خلیفہ صاحب نے کہا تھا جی کہ اس طرح کے کوئی معاملات بات نہیں کرنی، لیکن میں اپنے دوستوں کو زبان کے نیچے بات کو چغلتا رہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرا کسی سے کوئی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس حوالے سے اللہ ہم سب کو دعا کرو اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ کی توفیق اور دولت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.